صدام حسین کی زندگی نشیب و فراز سے بھری ہوئی ہے۔ صدام حسین کا بچپن ہو یا جوانی دوسروں سے ہمیشہ بالکل مختلف رہی ہے، یہاں تک کہ ان کی موت بھی نہ مٹنے والی داستانوں میں شامل ہو گئی ہے۔ صدام حسین کی پیدائش 28 اپریل 1938 کو عراق کے غریب گھرانے میں ہوئی۔ 3 سال کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ صدام حسین کی والدہ نے پہلے خاوند کی وفات کے بعد دوسری جگہ شادی کر لی۔ صدام کے ساتھ سوتیلے والد کا برتاؤ کچھ اچھا نہ تھا۔ اس چیز نے صدام کی زندگی کو مشکل بنا دیا تھا۔ اس عرصے کے دوران صدام حسین قدرے تنہا رہنے لگے تھے۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور تکریت میں اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں خاصے سرگرم رہے۔ وہ برطانوی نو آبادیاتی حکومت اور امیر جاگیرداروں کے خلاف ہوتے گئے۔ 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ کی حامی بادشاہت کے خاتمے کے بعد پرتشدد بحرانی دور شروع ہوا۔ 60 کی دہائی صدام حسین کے لیے اہم ترین ثابت ہوئی۔ باعث پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام حسین پارٹی کے ایک سینئر رہنما احمو حسن الباقر کے منظور نظر اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ احمو حسن الباقر کے لیے وہ خاصے مفید کام انجام دیا کرتے تھے۔ 1968 میں جب باعث پارٹی برسر اقتدار میں آئی اور احمو حسن الباقر ملک کے نئے صدر بن گئے، حکومت کے خفیہ کام صدام حسین سر انجام دینے لگے، جن میں مخالفین کو منظر عام سے ہٹانا بھی شامل تھا۔ صدر باقر نے عراقی تیل کی صنعت حکومتی تحویل میں لے لی۔ حکومت نے ملک میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا، سڑکیں اور سکول بننے لگے۔ اسی دوران صدام حسین بھی سیاسی طور پر مضبوط ہوتے گئے۔ 1979 میں جب احمو حسن الباقر نے صدارت سے استعفیٰ دیا تو صدام حسین صدر بن گئے۔ اپنے اور حکومت کے خلاف ہونے والی بغاوت کا پردہ چاک کیا اور باغیوں کو گرفتار کر لیا۔ صدام حسین کی شخصیت حاوی ہونے لگی۔ اگر کوئی سیاسی نظریہ بچا تھا تو وہ صدامازم کا تھا۔ آنے والے برسوں میں ان کے سیاسی عزائم عراق کی حدود سے بڑھنے لگے اور وہ خود کو عرب دنیا کا رہنما اور اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی کا جانشین سمجھنے لگے۔ 11 ستمبر کے واقعہ کے بعد امریکہ نے مسلسل اس بات پر زور دیا کہ عراق کے پاس تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں۔ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے کا بھی الزام لگا۔ اس وجہ سے عراق پر فروری 2003 میں امریکہ نے حملہ کر دیا۔ اپریل میں صدام حسین روپوش ہو گئے۔ 22 جولائی 2003 میں صدام حسین کے دونوں بیٹوں عودے حسین اور قصے حسین کو مار دیا گیا۔ 14 دسمبر 2003 میں صدام حسین کو تکریت شہر سے گرفتار کر لیا گیا۔ لیبیا کے صدر معمر قذافی نے صدام حسین کو بغداد سے سمنگل کرنے کے لیے امریکیوں کو رشوت کی بھی پیشکش کی تھی۔ 30 دسمبر 2006 میں صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ موافق الربیعی عراق کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، جنہوں نے صدام حسین کو پھانسی دیے جانے کے عمل کی نگرانی کی۔ انہوں نے کہا کہ صدام حسین نے آخری لمحے تک کسی کمزوری اور لاچاری کا اظہار نہ کیا اور نہ ہی شرمندگی یا افسوس کا۔ وہ بتاتے ہیں کہ صدام حسین نے جس دن ان کو پھانسی دی جانی تھی سفید شرٹ اور اس پر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ بالکل مطمئن تھے۔ ان کے ہاتھ میں قرآن پاک کا نسخہ تھا۔ میں انہیں جج کے کمرے میں لے گیا جہاں انہیں ان کے جرائم کی فہرست پڑھ کر سنائی گئی، جس کے جواب میں صدام حسین امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد اور فلسطین زندہ آباد کے نعرے لگاتے رہے۔ صدام حسین نے تاریخی الفاظ کہے تھے، جب تک میں زندہ ہوں تم سکون کی نیند سو، لیکن جب میں چلا گیا تو کبھی بھی چین کی نیند نہ سو سکو گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ صدام کے یہ الفاظ سچ ثابت ہوئے۔ آج شام جل رہا ہے، سعودیہ میں بغاوت ہے، یمن کے اندر جنگ ہے، عراق پر امریکی حملہ، یہ سب صدام کے جانے کے بعد شروع ہوئے۔ صدام حسین نے ایک عجیب خواہش کی کہ میں اپنے خون سے قرآن پاک کا نسخہ لکھوانا چاہتا ہوں۔ 2 سال کے عرصے تک ہر ہفتے ایک نرس صدام حسین کا خون نکالتی جس سے قرآن پاک لکھا جانا تھا۔ 114 صورتیں لکھنے کے لیے صدام حسین کا تقریباً 24 لیٹر خون استعمال ہوا۔